میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیہ نور کے کچھ الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ لائب ہے، لاہو ہے، یہ لائب اللہ۔ لیکن اس کو کامیاب کرنا ہے تو پھر کیا طریقہ ہے اور کامیاب زندگی کون سی ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر زندگی ہے، آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے۔ اس لیے کہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اگر تم سمجھ جاؤ تو پھر آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور آخرت کی زندگی کو بہتر سمجھو۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس زندگی کو تم نے کامیاب کرنا ہے تو پھر آخرت کی زندگی کو کامیاب کر لو، تمہاری یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے نا، یہ دو طریقوں سے پہنچا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ دو صورتوں سے یہ دین پہنچا ہے۔ ایک تو کتاب اللہ اور دوسرا رجال اللہ۔ کتاب کے ذریعے قرآن مجید، فرقان حمید اور اللہ کے بندے۔ کتاب نے ہم تک دین پہنچایا ہے اور اللہ کے بندوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ آج ہماری جو زندگی گزر رہی ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نفس لوامہ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس رہے اور نفس امارہ بھی رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں، توبہ بھی کرتے رہیں۔ حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور میں رات کو پانی بھر کے نا کنویں میں سے ڈول کھینچ کے پانی بھرتا ہوں اور پانی سرہانے رکھتا ہوں کہ صبح وضو کروں گا، نماز فجر ادا کروں گا، لیکن صبح نماز فجر میں ادا نہیں کرتا، رہ جاتی ہے نماز، میں پڑھ نہیں سکتا، بس غفلت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا سن، جو تجھے اٹھنے نہیں نہ دیتے صبح نماز کے لیے، یہ تیرے گناہ ہیں، تیرے گناہ ہیں۔ گناہ جو ہیں وہ تجھے اٹھنے نہیں دیتے کیونکہ گناہ تجھ پہ حاوی ہو چکے۔ اللہ رب ذوالجلال جس بندے پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے، اور جو بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے اللہ اس سے صلاحیت سجدے کی کھینچ لیتا ہے، سجدے کی صلاحیت اسے لے لی جاتی ہے، اس سے سلب کر لی جاتی ہے سجدے کی صلاحیت۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو اس کے آگے جھکتے رہتے ہیں، اور اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان بندوں میں سے ایک بندہ ہے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ یہ پاک و ہند کے اندر اگر دین کا پرچم بلند ہوا ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کے ساتھ۔ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، آپ فرماتے ہیں میرے مرشد نے مجھے دو باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کے حبیب سے پیار کرنا، اللہ کے حبیب کی سنتوں پہ عمل کرنا، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو زندہ رکھنا، اللہ کے حبیب کی سنتوں پہ عمل کر کے زندگی گزارنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ساری باتیں لکھی ہیں، اور آج تو اس بات پہ بھی شور پڑ جاتا ہے نا کہ یہ پیری مریدی کہاں سے آئی، یہ تو کل کی بات ہے، یہ سنیوں نے نیا کام شروع کیا ہے۔ میں نے کہا غور کرو، کچھ خیال کرو،
حضرت داتا گنج بخش 200 سال پہلے نہیں آئے، 400 سال پہلے نہیں، 600 سال پہلے نہیں، 800 سال پہلے نہیں، آپ کو تو 1000 سال ہو گئے۔ پتہ چلا یہ ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا کام کل کا نہیں، یہ تو 1000 سال پرانا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے خود ایک اللہ کے خاص بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے اور حضور کے زمانے کے بالکل قریب آپ تشریف لائے، حضرت غوث اعظم سے بھی پہلے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کے تو اب اس نام پہ بھی بڑا شور لوگ مچا دیتے ہیں کہ داتا کسے کہتے ہو، کیوں کہتے ہو داتا؟ آپ خود ہی غور کریں، مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں اکثر۔ آپ نے زندگی میں کبھی اللہ کے ناموں میں داتا بھی نام پڑھا ہے؟ داتا اللہ کا نام ہے۔ لوگ اعتراض کرتے دیکھو جی داتا تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے داتا۔ میں نے کہا سنو، داتا اللہ کا نہ نام ذاتی ہے نہ صفاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کا لقب ہے، آپ کو اللہ والوں نے لقب دیا ہے، اور داتا کا معنی ہے دینے والا۔ داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ حقیقی دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جس کو چاہے اللہ داتا بنا دے، جس کو چاہے اللہ خواجہ بنا دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے داتا بنا دے، جس کو چاہے خواجہ بنا دے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی۔ لو جی شرک ہو گیا جی، داتا تم نے کہہ دیا، تم نے تو شرک کر لیا۔ میں نے کہا قرآن اٹھاؤ نا ذرا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ کن پر؟ میرے ماں باپ پر، جو بچپن میں میرے لیے رب بن گئے تھے۔ اچھا، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ اچھا، ماں باپ کو رب مانا جا سکتا ہے؟ حالانکہ پالنے والے کو رب کہتے ہیں، تو ماں باپ نے پالا نہیں؟ بولو بولو بولو، ماں باپ نے پالا یا نہیں پالا؟ لیکن یہاں معنی اور ہے، وہاں معنی، یہاں معنی اور ہے، وہاں معنی اور ہے۔ یہ ماں باپ ہیں، یہ پالنے والے ہیں، لیکن ان کو پالنے کی ڈیوٹی کس نے دی ہے؟ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اسی نے خود فرمایا ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو بھلا نہ دینا، بلکہ ہاتھ اٹھا کے یہ الفاظ کہنا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان پہ مہربانی فرما۔ کن پہ؟ میرے ماں باپ پر، جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا، تو بھی ان پر رحم فرما۔ اب یہاں بھی تو سوچے نا، یہاں شرک ہو گیا۔ او بھائی، قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، انہوں نے تمہیں پالا ہے، لیکن یہاں معنی اور ہے، وہاں معنی۔ جس طرح یہاں معنی اور ہے، وہاں بھی داتا کا معنی اور ہے، اور اس رب کے لیے معنی اور ہے۔ وہ داتا حقیقی ہے، اور یہ وہ داتا ہے جس کو اس داتا نے داتا بنایا ہے۔ اب وہ جس کو چاہتا ہے داتا بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خواجہ بنا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ کہیں بھی نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں لکھا
پوری کتاب کے اندر کسی صفحے پہ نہیں لکھا ہوا کہ میرے دربار پہ ملنگوں کا ڈیرا ہوگا یا میرے مزار کو گلاب کے پانی سے دھونا، نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، گلاب کے پانی سے دھوتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھول ڈالتے ہیں، کوئی بات نہیں، منع نہیں، لیکن غیر شرعی کام کرنے کا حکم کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں دیتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کیا کام کیا؟ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے، اور قرآن کا پیغام عام کیا ہے، حضور کی سنتوں کو عام کیا ہے۔ ساری زندگی آپ نے مسجد بنوائی اور مسجد بنوا کے آپ نے پیغام دیا، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے بندوں کو بلا کے اللہ کے بندوں کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے ولی کامل ہوئے، آپ سراج الاولیاء ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، اور پھر قربان جائیں حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سید بھی ہو اور پھر ولی کامل بھی ہو، اور وہ ولی ہو جو صرف ولی نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کا محبوب ہو، ایسے اللہ کے ولی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے کمال کے بندے ہوئے 1000 سال پہلے، اور پھر ذرا غور کرنا، جنہوں نے آج سے 20 سال پیچھے لاہور دیکھا ہے وہ آج دیکھ کے بتائیں نقشہ بدل گیا یا نہیں بدلا؟ زمین و آسمان کا فرق ہے، اور 1000 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پہلے لاہور کا نقشہ کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ضروریات زندگی کی سہولت بھی وہاں کوئی نہیں تھی، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ضروریات زندگی کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی رضا کو دیکھتے۔